ذرا حبیب کو کوفے سے بلائیے. ذرا دقت سے سنیے آپ، شاید آپ کے لیے یہ نئی بات. جناب زینب نے جب کہا کہ بھیا کوفے سے حبیب کو بلائیے، دیکھیے جناب زینب کو معلوم ہے 10 محرم بھائی شہید ہو جائیں گے، تمام مرد شہید ہو جائیں گے، اور آگے کا سفر میرے کاندھوں پر ہے. مجھے جگہ جگہ جانا ہے، جا کر بھائی کے پیغام کو پہنچانا ہے. اب جناب زینب نے حبیب کو نہیں بلایا ہے، بلکہ کربلا کے بعد کی جانے والی تبلیغ کا انتظام کیا ہے. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے یزید نے کوفہ میں، شام میں یہ اعلان کیا تھا میں جس شخص کا سر لا رہا ہوں وہ متدین دیندار آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ باغی انسان ہے. میں باغیوں کو شہید کر کے باغیوں کے گھر والوں کو گرفتار کر کے لا رہا ہوں. اب جناب زینب چاہے جتنا بھی سمجھاتی، شاید جناب زینب نے سوچا کہ یزید نے لاکھ بھی تیاری کی ہو، لیکن میں حبیب کو کوفے سے بلا کر یزیدیت کے پلاننگ پر پانی پھیروں گی. وہ کیسے؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچے گا، لوگوں میں یہ اعلان ہوگا کہ یہ باغیوں کا، یہ خارجیوں کا جو ہے قافلہ آیا ہے. جناب زینب نے سوچا کہ اگر اسی قافلے کے ساتھ یہ قاری قرآن کا سر ہوگا، یہ معلم قرآن کا سر ہوگا، ایک مفسر قرآن کا سر ہوگا، تو لوگ دیکھتے ہی کہہ دیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حبیب کو تو ہم پہچانتے ہیں، یہ قاری قرآن باغی نہیں ہو سکتا، ایک مفسر قرآن باقی نہیں ہو سکتا. لہذا جناب زینب نے شاید یہ سوچ کر کہا بھیا حبیب کو بلائیے، تاکہ جناب زینب کو جو آگے چل کر اپنے بھائی کے پیغام کو عام کرنا ہے، اس نے حبیب جناب زینب کی مدد جو ہے کر سکے. خط لکھا گیا، جناب حبیب کے پاس امام کا قاصد پہنچا. آپ نے 12 مسائل میں سنا ہے کہ جب قاصد پہنچتا ہے کہ حبیب اس حال میں ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے. قاصد نے دخل باب کیا، حبیب نے پوچھا کون ہے؟ تو قاصد نے کیا جواب دیا تھا؟ انا برید الحسین، میں حسین کا نمائندہ ہوں، حسین کی طرف سے پیغام آیا. لیکن سب اس سے کہ میں مسائل کی طرف آؤں، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ جناب حبیب کے گھر پر کوئی پیغام لے کر آیا. جناب حبیب اور تمام شہدائے کربلا میں یہ طاقت ہے کہ وہ خود جہاں چاہے، صرف اپنی زندگی میں نہیں، اب شہادت کے بعد بھی وہ جہاں چاہے اپنے آپ کو پہنچا سکتے. میں آج ہی ایک واقعہ سن رہا تھا کہ ہندوستان میں ایک سرزمین ہے کہ جس کا نام اودھ ہے. کسی زمانے میں اودھ میں ایک مومن رہا کرتا تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر سال چاند رات، جیسے محرم کا چاند نمودار ہوتا تو وہ ایک مخصوص شربت کا انتظام کرتا، اور اس کا شربت اتنا مشہور تھا کہ لوگ سال بھر انتظار کرتے کہ چاند رات کب آئے گی، کب وہ مومن شربت کا نیاز بنائے گا اور کب وہ مومن ہمیں شربت پلائے گا. یہ مومن بڑے ہی خلوص کے ساتھ ہر سال، چونکہ مالدار بھی تھا، بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کی حکومت کا وزیر تھا. لیکن ایک سال ہوا ایسے کہ محرم سے 4-5 مہینے کسی الزام میں، جھوٹے الزام میں اس مومن کو گرفتار کر لیا گیا اور زندان میں ڈال دیا گیا. اب یہ مومن زندان میں ہے، جیل میں ہے، دن گزر رہے ہیں، سارے دن گزر رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے محرم قریب آتا جا رہا ہے، اس کا دل بے چین ہو رہا ہے. یہ سوچ رہا ہے کہ اس سال میری نسل کا کیا ہوگا. لوگ تو بڑی شدت کے ساتھ انتظار کریں گے کہ میں آؤں گا، ان کے لیے شربت بناؤں گا اور میں تبرک امام حسین میں شربت بانٹوں گا. لوگ بڑی شدت کے ساتھ انتظار کریں گے. لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس سال میں قید میں ہوں اور پتہ نہیں میرے مولا مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اچانک چاند رات سے 2 دن پہلے حکم صادر جو ہے ہوتا ہے، اور یہ حکم آتا ہے کہ تمہیں رہائی مل گئی. جیسے اس مومن نے رہائی کی خبر سنی، خوش ہو جاتا ہے اور خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ خدا نے مجھے اس سال بھی یہ توفیق دی ہے کہ میں اس سال بھی شربت کا انتظام کروں. ابھی آزاد ہوتا ہے، گھر آتا ہے. گھر آنے کے بعد تعجب کی انتہا نہیں ہے. دیکھتا ہے کہ گھر کا حال بہت بکھرا ہوا ہے، گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اس نے اہلیہ سے پوچھا کہ محرم کا چاند قریب ہے، کیا تم نے شربت کا سامان منگوا لیا؟
اہلیہ نے کہا میں شرمندہ ہوں، چونکہ اس سال جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ سب کچھ ہم سے چھن چکا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شاید اس سال ہم نظر امام حسین علیہ السلام نہ کر سکیں۔ مومن کا دل پریشان ہو گیا، فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، لیکن اس نے ارادہ کیا کہ جیسے بھی ہو میں اس سال بھی نظر کا انتظام کروں گا، جس طرح سے میں شربت پلاتا آ رہا تھا اسی جو خلوص کے ساتھ اس سال بھی شربت کو پلاؤں گا۔ اب کچھ لوگ یہاں سے لکھنؤ کے قریب والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مشہور یہ ہے کہ لکھنؤ کے لوگ کھانے پینے میں بڑی نفاست سے کام لیتے ہیں، اگر غذا بہت اچھی ہوگی تبھی وہ ہاتھ لگائیں گے، یہ چیز مشہور ہے، میں کبھی نہیں گیا ہوں لکھنؤ۔ اب اس مومن کے پاس چونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، اس نے سوچا کہ اس سال حالات اچھے نہیں ہیں تو میں پیسہ کہاں سے لاؤں گا تاکہ وہ مزیدار شربت جو میں ہر سال پلاتا تھا وہی شربت اس سال بھی لوگوں کو پلاؤں۔ پریشان ہو گیا، اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، خلوص معیار ہے، اس نے بازار سے کچھ شکر کا انتظام کیا، شکر کو پانی میں ملاتا ہے، صرف شکر کے پانی کو تبرک کے طور پر لے جاتا ہے، جس جگہ پر وہ تبرک رکھتا تھا وہیں پہ رکھ دیتا ہے۔ اب لوگ بڑے جوش کے ساتھ آتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم بہت سارے گلاس شربت کے پیئیں گے۔ اب جیسے قریب آ کر ایک گلاس اٹھاتے ہیں، منہ میں لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں یہ تو شکر کا پانی ہے، فوراً جو تبرک انہوں نے ہاتھ میں لیا اسے بھی پورا نہیں کرتے، تبرک وہیں رکھ دیتے، سب تبرک چھوڑ کر جانے لگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بات پھیل گئی کہ اس سال شربت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر شربت کے نام پر اس مومن نے صرف شکر کے پانی کا انتظام کیا۔ لوگ دور ہوتے گئے، دوسری جگہ جاتے رہے جہاں اچھے تبرک ملتے ہیں، دوسری جگہ چلے گئے، اس کا شربت ایسے کے ایسے باقی رہ گیا۔ اب یہ مومن پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ مولا میں نے خلوص کے ساتھ شربت تیار کیا تھا۔ مایوس ہو جاتا ہے، شربت کو اٹھاتا ہے، اپنے گھر کے درمیان شربت کو رکھتا ہے، بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سب مل کر رونا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا ہر سال میں بڑی احترام کے ساتھ آپ کی نظر کیا کرتا تھا، جب سارے عزادار اس شربت کو پی لیتے تھے تو مجھے بھی اس بات کا اطمینان ہو جاتا، سکون مل جاتا کہ آپ نے میری درخواست کو، میری نظر کو قبول کر لیا ہے، لیکن مولا آج جو عزادار اس شربت کو ایسے ہی رکھ کر گئے ہیں، میں شربت جو واپس لے کے آیا ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس سال آپ نے میرے نظر کو قبول نہیں فرمایا۔ مولا میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے خلوص کے ساتھ اس شربت کو بنایا ہے، مولا جیسے بھی ہو آپ میری نظر کو پورا کیجیے۔ بس مومن کا درد دل کے ساتھ یہ کہنا تھا، دروازے پر دخل الباب ہوتا ہے، یہ شخص جاتا ہے دروازہ کھولتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، اس نے دیکھا کہ ان کا پہناوا ہندوستانی پہناوا نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے لباس میں ہے، پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ آنے والوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، یہاں سے گزر رہے تھے، کسی نے کہا کہ یہاں پر شربت بن رہا ہے لہذا ہم شربت پینے کے لیے آئے۔ اس مومن کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، یہ سارے مسافرین کو گھر کے اندر لاتا ہے، شربت پلانا شروع کرتا ہے اور ایک ایک کا واسطہ دیتا ہے، کربلا کے شہیدوں کے نام لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں ان کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، فلاں شہید کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ تمہاری تمام حاجات پوری ہو جائے۔ تو انہی اشخاص میں سے جو سب سے آگے شخص تھا وہ کہتا ہے کہ اے شخص کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ شخص نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ تو آنے والا شخص کہتا ہے کہ اے شخص میں اس کی طرف سے آیا ہوں کہ جس کے لیے تم نے اس نظر کا انتظام کیا ہے۔ یہ ہاتھوں کو جوڑ دیتا ہے، کہتا ہے تمہیں خدا کا واسطہ بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو آنے والا شخص کہتا ہے کہ اے عزادار کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ میں حبیب ابن مظاہر حسین کا دوست ہوں، جو حسین کی درخواست پر جیسے ہی تو نے حسین کا نام لے کر دعا کی کہ مولا میری نظر کو قبول کرا لیجئے گا، تو حسین نے فوراً مجھے آواز دی، کہا کہ اے حبیب تمام شہدائے کربلا کو اپنے ساتھ لے لو، ہندوستان کی سرزمین پر میرا ایک چاہنے والا کافی پریشان ہے، وہ چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے بڑے خلوص کے ساتھ اس شربت کو آمادہ کیا ہے، مولا چاہے جو بھی ہو جائیے آپ میری نظر کو قبول کر لیجئے۔ اے شخص امام نے ہمیں
حبیب نے امام کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، دل میں فیصلہ کیا کہ میں نصرت حسین کے لیے کربلا جاؤں گا، بس اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہا۔ زوجہ نے پوچھا اے حبیب کس کا قاصد آیا تھا؟ جناب حبیب نے بتایا کہ اے محترمہ حسین مجھے اپنی نصرت کے لیے بلا رہے ہیں۔ زوجہ نے پوچھا کہ اے حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کون پرسان حال ہوگا۔ بس حبیب کی زوجہ نے اتنا سنا، ارے اپنی چادر کو نکالا، کہا اے حبیب کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ زہرا کا لال بلا رہا ہے اور تم اب بھی سوچ رہے ہو۔ جناب حبیب نے کہا کہ اے مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، میں ضرور مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے تیاریاں شروع کی، غلام کے حوالے اپنا گھوڑا دیا، کہا کہ اے غلام تم کوفہ کے باہر میرا انتظار کرنا، حالات صحیح نہیں ہے، میں جیسے ہی موقع صحیح ہوگا اپنے آپ کو تجھ تک پہنچاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب حبیب کے پہنچنے میں تھوڑا سا دیری ہو گئی۔ ادھر ایک جانور ہے جو جناب حبیب کا گھوڑا ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ غلام نے جیسے ہی دیکھا کہ گھوڑا بے چین ہو رہا ہے، غلام نے گھوڑے سے کہا کہ اے اسب تو پریشان نہ ہونا، اگر میرا مولا نہ آ سکا تو میں خود تجھے کربلا لے جاؤں گا، ہم دونوں مل کر امام کی نصرت کریں گے۔ اب ادھر حبیب آئے، حبیب کربلا پہنچے، پہنچنے کے بعد حبیب جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں فضا آگے بڑھتی ہے، بڑھنے کے بعد کہتی ہے کہ اے حبیب تمہیں زہرا کی بیٹی نے سلام سنایا ہے، بس جناب زینب کا سلام سننا تھا۔ حبیب نے اپنے آپ کو تماچے مارنا شروع کر دیا، کہا کہ ہائے رے وقت میری سید زادیوں پر یہ وقت بھی آ گیا کہ سید زادیہ غلام زادوں کو سلام پہنچا رہی ہیں۔ ہاں زادارو وہ وقت بھی آیا، روز عاشور ابو سمامہ ساعدی نے مولا سے کہا مولا اذان ہو چکی، مولا نماز کا وقت ہو چکا، دل چاہتا ہے کہ ایک آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ امام نے نماز کی اجازت دی، نماز کی تیاریاں ہوئی۔ اب جیسے ہی امام نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، عمر سعد ملعون نے کہا کہ اے حسین تمہاری کیسی نماز، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب جیسے ہی حبیب نے دیکھا کہا مولا میں نماز آپ کے نانا کے پیچھے پڑھ لوں گا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس نہیں کا جواب دوں۔ اب جناب حبیب جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ زمین پر آتے ہیں، آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر میرا مولا حسین جناب حبیب کے سارانے پہنچتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے ایسے معلم قرآن کو شہادت دی ہے۔ اے حبیب تو ایسا معلم قرآن تھا جو ہر رات یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اے حبیب اب جنت ہوگی، تیری قرأت قرآن ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم چلے آؤ گھر کو بنا، چلے آؤ گھر وہ بنا کے نام ہوا ہے حسین۔ حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام
पुकारा सख्तिया ए हबीब रसूल खुदा का शहर छोड़ कर चले आओ घर वो बला अकेला हुआ है हुसैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन मेरे हबीब है मेरे दोस्त है मेरी आंखों के चैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन बहुत मुख्तसर सा है लश्कर मेरा मुकाबले तो मेरे है लाखों अजू वफादार भी हो बहादुर भी हो नजर ढूंढती है तुम्हें चार सू चले आओ फिर वो बला अकेला हुआ है हुसैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन तेरे हबीब है मेरे दोस्त है मेरी आंखों के चैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन मेरे खून के प्यासे है ये लश्कर मेरे कत्ल की है ये तैयारियां लकीनों की ले गए भी है मुंतज़िर तुम्हारी जरूरत है मुझको यहाँ चले आओ घर वो बला अकेला हुआ है हुसैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन मेरे हबीब है मेरे दोस्त है मेरी आंखों के चैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन अभी मेरा मकतल सजा भी नहीं मगर मुझ पे होती है वो बला मेरी बेकसी का है जो मैं